الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. ہم اس لفظ کو کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، بس اللہ ہم کو اس کا یقین عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ آج دنیا پر محنت ہوئی، دنیا کے لیے فکر ہوئی، دنیا کے لیے کوشش ہوئی تو غیر محسوس طریقے سے اس کا یقین بھی دلوں میں آ گیا. اس کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑتا بھائی جاؤ آپ کی دکان کھل گئی، بھائی جاؤ آپ کا کام ہے. آدمی پہلے اپنا دنیا کا کام کرتا، فکر کرتا، محنت کرتا. تو ایسے ہی اللہ کے دین کی محنت ہے. جب جان مال اللہ کے دین پر لگے گا تو اللہ کے دین کی عظمت بھی ہے. پھر جان مال کا لگانا ہمارے لیے آسان ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اور قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک اللہ رب العزت نے اسی بات کو سب سے زیادہ بنیادی طور پر سمجھایا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے یقین کو درست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہے، درست ہے، تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح اور درست ہوں گے. اور فرمایا اگر وہ بگڑ گیا تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑیں گے. آپ نے فرمایا غور سے سنو، وہ تمہارا دل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بالسنہ والحق، کہ کل قیامت کے دن جتنے علماء چلیں گے تو ان کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہوں گے. ایسے ہی سارے محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں جتنا خوف اپنے ایمان کی کمزوری کا اور اپنے اوپر نفاق کا ڈر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھا، اتنا ہی خوف حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بھی تھا. ایسا نہیں تھا وہ صحابی ہے، وہ حضرت ابو بکر ہے، وہ حضور کے بہت خاص ہے تو وہی سب سے زیادہ ایمان میں کرے گا. جتنا خوف اپنے ایمان کی کمزوری کا اور اپنے اوپر نفاق کا ڈر ان کو تھا، اتنا ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بھی تھا. تو ایک تو بنیاد ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یقین کے بننے کی جو جگہ تھی وہ مسجد تھی. یقین کے بننے کی جگہ جو تھی وہ مسجد تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ کے گھر کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر جن کو ایمان ہے، یقین ہے، کہ یہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اور اس میں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دیگر اللہ کے احکامات کو اس میں زندہ کرتے ہیں. اور اس حکم کو زندہ کرنے کے مقابلے میں اللہ کے غیر کا ان کے دل میں بالکل ڈر نہیں، بالکل خوف نہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، انہی لوگوں کو ہدایت دی جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، سب سے ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے. اس لیے آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں ساری محنت جو ہوتی تھی وہ مسجد سے ہوتی تھی. اس لیے کہ مسجد، مشورہ بھی مسجد کا عمل ہے، تعلیم بھی مسجد کا عمل ہے، روزانہ وقت دینا بھی مسجد کا عمل ہے. اس لیے کہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ اپنے دلوں کا رخ مسجد کی طرف کیے ہوئے. اس لیے کہ یقین کے بننے کی بنیادی جگہ وہ مسجد ہے. کہ اللہ معاف کرے کہ آج مسجد کی عظمت اور مسجد کے اعمال کی عظمت دل سے نکل گئی تو بازار کے لیے وقت دینا آسان، پھر مسجد بھی بازار کے تابع. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
ایک ایمان والا اگر بازار میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے دے رہا ہے، تو جتنا بگاڑ اس کے دلوں میں چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، چیزوں کے ہیر پھیر کی وجہ سے غلط یقین جو دلوں میں پیدا ہوا ہے، اس غلط یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد میں دے، تاکہ یقین صحیح ہو کہ نہیں، کرنے والے اللہ ہے، میں میری دکان سے، میں میری تجارت سے، میں میرے کاروبار سے نہیں پلتا، پالنے والے اللہ ہے، یہ یقین۔ اس لیے آپ دیکھو حضور کے زمانے میں آپ نے اپنے صحابہ کو مسجد کی طرف متوجہ کیا، بڑے سے بڑا حادثہ آیا، آپ نے صحابہ کو مسجد کی طرف متوجہ کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کام میں تازگی اور سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ کا نفر، اور حضور کے زمانے میں صحابہ کا خروج، اور حضور کے زمانے میں تعلیم، اور حضور کے زمانے میں قرآن کے حلقے، جتنے اعمال مسجد سے ہوتے تھے، فرمایا جب تک یہ اعمال میری مسجد میں زندہ نہ ہو اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون اور اطمینان کی حالت میں نہیں پا رہا ہوں۔ ایک تو بنیاد ہے، اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب بنے لماذا بنیت المساجد، کہ حضور کے زمانے میں مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں 9 ہجری کے مسلمان حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، 9 ہجری میں حضور کے زمانے میں چراغ لگائے، روشنی لگائی گئی۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا، لیکن اعمال کے اعتبار سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس لیے ایک جگہ پر مسئلہ ہوا، ایک جگہ تھی، حکومت نے دونوں کا اعلان کیا، غیروں کو بھی اعلان کیا، مسلمانوں کو بھی اعلان کیا کہ جو غیروں سے کہا اگر تم نے جلدی بنا لیا تو تمہاری جگہ، اگر مسلمانوں میں جلدی بنا لیا تو ان کی جگہ۔ تو مسلمانوں نے ایک ہی رات میں مسجد بنا دی، پوری مسجد ایک ہی رات میں بنا دی، اتنی محنت کی کہ مسجد بن گئی۔ مسجد تو بن گئی لیکن رات بھر تھک گئے اور پھر سو گئے، اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو شاعر نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا۔ تو اس لیے ہم اپنی اوقات کی ترتیب ہم مسجد میں دینے کی نیت کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں صحابہ کو اتنا یقین مسجد سے اپنے زندگی کے بننے کا تھا، اس سے زیادہ یعنی جتنا یقین آج ہم کو غلط چیزوں سے، بازار سے، دکان سے، تجارت سے ہے، اس سے زیادہ یقین صحابہ کو مسجد والے اعمال سے تھا۔ اس لیے بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، ہم کو مسجد یاد نہیں آتی، ہم کو اسباب یاد آتے، کیونکہ ہمارا تعلق یقین کی جگہ سے کٹا ہوا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ یقین اگر کسی جگہ بنتا تو وہ مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، فرشتوں کے پروں میں بنتا۔ اس لیے آپ دیکھو، آپ نے جتنے بھی صحابہ حضور کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ان کو سب سے پہلے مسجد سے جوڑا گیا۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا شاعر تھا، لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں میرے دل میں ایسی باتیں ڈال دی کہ میں حضور کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں کپاس ڈال دی کہ حضور کی بات کو سننا نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں حرم آیا، اللہ کے گھر بیت اللہ کے بالکل مسجد کے صحن میں آیا تو میں نے کپاس نکالی، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، تجھے کیا ہوا؟ تو تو شاعر ہے، تو تو عربی کو اچھا جاننے والا ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو لوگوں کی باتوں کو سننے میں لگ گیا؟ تو اللہ کے نبی کی بات کو سن خود براہ راست۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، چند آیتیں سنی ہے، اللہ نے میرے دل کو پلٹ دیا۔ ایسے ہی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 13 صحابہ کی جماعت آئی مدینہ میں، تو حضور نے کہا کہ ان کا استقبال مسجد میں کرو، ان کو مسجد میں رکایا گیا۔ تو کہا کہ مسجد کے اعمال دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے قسم کھائی تھی پہاڑ پہ سے کود جاؤں گا، سمندر میں کود جاؤں گا، لیکن دین کو قبول نہیں کروں گا، اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضور کے زمانے کی یہ قیدی تھے، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا، یہ 3 دن تک اعمال دیکھتے رہے مسجد میں ہونے والے۔ اور حضور ہر روز ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اسلام قبول کرو، دین قبول کرو، لیکن وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ نہیں، اسلام قبول نہیں کروں گا، دین قبول نہیں کروں گا۔ تو 3 دن کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی رسی چھوڑ دو۔ یہ مسجد سے باہر گئے، ایک باغ میں غسل کیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔
تو یہ کہ مسجد ایمان والے کے بننے کی جگہ تھی، مسجد سے ایمان والے کا رشتہ تھا تو کائنات کی ساری چیزیں ایمان والے کے تابع تھی۔ اللہ معاف کرے کہ آج ہم ایمان والے کا رشتہ بازار سے جڑا ہوا ہے تو اس کی طبیعت بھی بازار میں زیادہ لگتی، اس لیے فرمایا کہ ایمان والے کا رشتہ مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسے ایمان والا مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حدیث میں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان کے کمال درجے کی ہونے کی گواہی دو۔ ایمان کے فرمایا کہ جو مسجد میں اپنا زیادہ وقت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد ہے وہ لوگ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور مسجد والے اعمال سے غافل نہ کرے۔ تو یہ بنیادی عمل ہے کہ ہر ایمان والے کو مسجد میں لانا اور مسجد میں لا کر بات سمجھانا، یہ بنیاد۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے گا، جو مسجد سے دل لگائے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان انسان کا دشمن ہے جیسے بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے۔ کوئی بکری اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے اور دور چلے تو وہ بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، ایسے ہی فرمایا جو ایمان والا مسجد سے کٹ گیا اور مسجد میں آنا بند کر دیا تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا مسجد کو لازم پکڑو، یہ بنیادی عمل۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو مسجد سے جوڑا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، حضرت معاویہ سے پوچھا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ان سے نہیں پوچھا تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسجد کو آباد کرنا تو یہ ہے کہ لوگ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، یہ تو ادنا معنی ہے، اعلیٰ معنی ہے کہ جو اعمال حضور کے زمانے سے ہو رہے تھے وہ اعمال ہماری مسجدوں میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کی فکر ہم کو کرنا۔ ہمارے گشت کا مقصد یہ، ہماری ملاقاتوں کا مقصد یہ، ہمارے مشورے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسجد اعمال کے اعتبار سے کیسے آباد ہو جائے۔ اب یہ بات کئی سالوں سے چل رہی ہے لیکن ابھی تک اس لیے کہ شب گزاری میں جو عملہ فجر کے بعد میں ہونے والا ہے ان کی مثال تو امام کی طرح ہے۔ جیسے امام کی جو فکر ہوں گی، امام کا جتنا دھیان ہوگا اس کا اثر مصلیوں پر پڑتا ہے۔ بس یہ جو آنے والا عملہ ہے یہ جو فکر لے کر اپنے محلے میں جائیں گا تو مشورے میں یہ بات رکھیں گے۔ اس وقت میں پوری دنیا میں طاقت کے ساتھ یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے۔ ورنہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا فساد، جتنا بگاڑ بازار میں پیدا ہو رہا ہے، اگر ہماری مسجدوں میں اعمال نبوت، اعمال ہدایت، اعمال تربیت، اعمال طہارت اگر زندہ نہیں ہوں گے تو ہماری مسجدیں بازار والوں کے تابع ہو جائیں گی۔ پھر ہم وہ کہیں گے جو دنیا والے کہہ رہے، پھر ہم وہ کہیں گے جو بازار والے کہہ رہے۔ تو اس کے لیے ہم ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے جڑے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہم اپنا وقت مسجد کو دیں گے۔ یہ بنیاد ہے، ہماری ساری تشکیلیں مسجد سے قابو میں آنے والی، اس لیے کہ ہم نے اپنا وقت مسجد کو دینے کے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، کوفہ میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تو زور سے آواز آنے لگی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہاں پر قرآن کے حلقے لگے ہوئے، یہاں پر علم کے حلقے لگے ہوئے، یہاں پر ذکر کے حلقے لگے ہوئے، یہاں تعلیم کے حلقے لگے ہوئے۔ تو فرمایا جب تک تم اس پر باقی رہو گے تم خیر پر باقی رہو گے۔ تو اس لیے باقاعدہ ہم اپنا وقت مسجد کو دینے کی نیت کریں۔ تو فرمایا یہ تو ابتدائی عمل ہے کہ 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک دینا ہے، یہ ابتدائی عمل ہے۔ ورنہ حضور کے زمانے میں صحابہ جو وقت تجارت میں تھوڑا وقت تجارت میں لگاتے اس کے علاوہ تھوڑا وقت یعنی اکثر اوقات مسجد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ پریشان، حضور آئے، کوئی نماز کا وقت نہیں، کوئی نماز کا ارادہ یعنی ایسا کوئی وقت بھی نہیں تھا جس وقت میں نماز پڑھی جاتی۔ وہ آئے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، قرض کے بوجھ نے مجھے پریشان کیا ہوا۔ آپ نے ان کو دعا سکھائی، کہا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو اپنے غیبی خزانے سے اتار دے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے تمہارا قرض پورا کر دے۔ تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ ان کو ترغیب دی۔ تو حضور کے زمانے میں ہر چیز مسجد سے سیکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک شخص آیا دیہاتی، مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ آپ نے کہا، صحابہ دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، آپ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ۔ اس نے اطمینان سے پیشاب کیا، آپ نے کہا پھر اس کو سمجھایا، پھر صحابہ سے کہا اگر تم اس کی پیشاب روک دیتے تو اس کو تکلیف ہوتی۔
آپ نے کہا پھر اس کو سمجھائیے اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، ہاں تم یہ عمل نہ کرو۔ تو وہ شخص کہتے ہوئے کہا کہ حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، حضور کا اتنا کہنا میرے اسلام میں لانے کا ذریعہ بن گیا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی جس کا وضو ٹوٹا ہے جائے وضو کر کر آئے۔ تو ایک صحابی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کتنا اچھا ہوگا سارا مجمع اٹھے اور جا کر وضو کر کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جریر تمہارے کیا کہنے، تم تو زمانے جاہلیت میں بھی بہترین سردار تھے، زمانے اسلام میں بھی بہترین سردار۔ تو یہ اخلاق مسجد سے سکھائے جا رہے تھے، ایمان والے کے عیب کو چھپانا یہ مسجد سے سکھایا جا رہا تھا۔ اللہ معاف کرے کہ آج مسجد والے اعمال سے یقین اڑ گیا، مسجد والے اعمال کے مذاکرے ختم ہو گئے، تو مسجد میں آنے کے بعد میں بھی ایمان والا مطمئن نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر کے علاوہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ ایمان والے کی مدد کرے؟ مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی مددیں ہوں گی، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم جب اپنی نمازیں پڑھے تو فضائل اور مسائل کے استحضار کے ساتھ میں نماز پڑھے۔ تو آج مسجد میں تعلیم صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جماعت کے ساتھی ہے بس یہی تعلیم کرے، باقی جو بیٹھنے والے ہیں ان کا یہ عمل نہیں۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں فضائل کا علم اتنا عام تھا، بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ میں لے کر چلو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ سہم من سہام اللہ، ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، آپ جس رخ پر ہم کو سواری کے لیے جانے کے لیے کہیں ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کوئی جذبہ نہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں، آپ جہاں ہمیں کہیں گے وہاں جائیں گے۔ تو سارے اعمال مسجد سے جڑے ہوئے تھے، سارے صحابہ کا رخ مسجد سے جڑا ہوا تھا، اس لیے ہر مسجد سے خیر پڑتی تھی۔ اس لیے حدیث میں روزانہ اللہ کے گھر بیت اللہ پہ 120 رحمتیں برستی، ان میں سے 40 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 20 رحمتیں دیکھنے والوں پر، اور اس کے علاوہ جتنی رحمتیں ساری دنیا کے مساجد پر تقسیم ہوتی۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہے، تو جو عمل حضور کے زمانے میں ہوتا تھا وہ عمل اس مسجد میں بھی زندہ ہو، ہماری مسجدوں میں بھی زندہ ہو۔ اس کے لیے قربانی ہمیں کو دینا پڑی، اس کے لیے وقت ہمیں کو دینا پڑے، اور اس کی بہت آسان ترتیب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی آدمی 8 گھنٹے دے، ہم اپنے اوقات کو تقسیم کریں کہ بھئی بتاؤ فجر کے بعد میں کون رہیں گا، ظہر کے بعد میں کون رہیں گا، عصر کے بعد میں کون رہیں گا، عشاء کے بعد مغرب کے بعد کون رہیں گا۔ مشورے میں یہ باقاعدہ ترغیب ہو لوگوں سے، جیسے ہم 3 دن کے عنوان پر، چلے کے عنوان پر، 4 مہینے کے عنوان پر ان سے وقت مانگتے ہیں، ایسے ہی ہم ان سے کہیں بھائی آپ بتاؤ روزانہ مسجد کو آپ کتنا وقت ہوں گے۔ ایک آدمی جماعت میں نہیں جا سکتا لیکن مسجد میں تو وقت دے سکتا ہے، تو اس کے لیے ہر ایمان والے سے وقت مانگنا، اور اس نے جو وقت دیا ہے اس وقت میں اس کی تشکیل۔ بھائی آپ نے کہا تھا کہ فجر بعد وقت دیں گے، آپ نے کہا تھا میں ظہر سے عصر وقت دوں گا یا عصر سے مغرب وقت دوں گا، تو یہ وقت تو اس لیے فرمایا کہ تعلیم والا عمل، یہ فضائل کی تعلیم اس لیے ہے کہ اتنے فضائل سنے جائے کہ عمل سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے کہ زندگی جو بنے گی وہ عمل ہی سے بنے گی۔ ورنہ آج یقین بگڑا ہوا ہے کہ مال سے زندگی کے بننے کا یقین ہے، اس لیے مال کا نقصان ہے، عمل کا نقصان نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں ایک صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھ رہے، صرف پرندہ آ گیا تو اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور پھر نماز مکمل کی اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے کتنی رکعت ہوئی، اور اپنا باغ صدقہ کر لیا، کہا کہ یہ باغ ہی مجھے نہیں چاہیے۔ 2 لاکھ روپے کا باغ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ بولے بیوقوف آدمی ہے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کو زیادہ دین سمجھ میں آنا ہو۔ حالانکہ اعمال پر سے یقین اٹھ گیا، اس لیے مال کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا نقصان ہے، اور عمل کا نقصان نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو اعمال سے جوڑا تھا۔ اس لیے حدیث میں کہ رکوع پر کیا ملے گا، سجدے پر کیا ملے گا، اس کا استحضار ہر عمل کو احتساب کے ساتھ میں کیا جائے گا تو اللہ کے وعدے دنیا میں پورے ہوں گے۔ اور نماز عادت میں ہے، طبیعت میں، اللہ کے وعدوں کا یقین نماز پر ابھی نہیں، تو نماز اللہ کے خزانے کو لینے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ تو اب کیسے ہوگا؟ تو جب نماز محنت کا میدان بنے گی، اور وہ کہا اس کو محنت کرنے کے لیے مسجد آنا پڑے، بار فرشتے والے ماحول میں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ شیطان بازار میں اپنے انڈے دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی بے برکتی، اس لیے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بازار میں گئے اور چوتھا کلمہ نہ پڑھے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہیں اس کا ایمان سلب نہ کیا جائے۔
کیونکہ بازار کی بے برکتی، بازار کی نحوست اور شیطان کے رہنے کی جگہ کا ہی اثر، اس لیے باطل نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو آباد کیا ہے وہ بازار کو آباد کیا. آپ دیکھو دواخانے 24 گھنٹے آباد ہے، ہر چیز 24 گھنٹے آباد ہے، جو آباد نہیں ہے وہ مسجد آباد نہیں. مسجد چیزوں سے بھر گئی، اس لیے مسجد میں ایمان والے کا آنا مشکل ہے. تو اس لیے اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی محنت فکر، اور ہر کوئی نیت کرے کہ انشاءاللہ مجھے تو مسجد کے لیے وقت دینا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسائل اپنا رکوع صحیح کیسے ہوگا، اپنا سجدہ صحیح کیسے ہوگا، کہ جب ہم علماء کے ساتھ میں رہیں گے، علماء کی صحبت میں رہ کر علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں ایک آدمی مسجد گھر سے مسجد میں آ رہا ہے، صرف ایک آیت اس کو قرآن کی سیکھنی ہے، قل هو اللہ احد، بس اتنا اسے صحیح کرنا ہے. تو حدیث میں ہے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل. ایک مسئلہ اس کو معلوم کرنا ہے، بچہ پیدا ہوا نام رکھنا ہے، بس اتنا اسے معلوم کرنا ہے. تو حدیث میں 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل. ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اس عمر میں علم سیکھا جا سکتا ہے؟ شیطان نے دھوکے میں ڈالی، ارے ابھی تو عمر ہو گئی، ابھی تو زبان موٹی ہو گئی، ابھی تو میرے کو پڑھنے آتا نہیں. تو آدمی دنیا کے معاملے میں بولتا ہے کہ آدمی ریٹائر ہو گیا تو بھی کوشش ہے بچے کچھ نہ کچھ کام کر کے دے دیں، یہ کام کرو آپ بولے ریٹائر ہو گئے نا ابھی تم. دنیا کے معاملے میں تو یہ حال ہے، اور دین کے معاملے میں نہیں، بولے زبان موٹی ہو گئی، ابھی تو عمر ہو گیا، ابھی تھوڑی پڑھ سکتا ہوں میں. تو صحابی کو آپ نے عمل بتلایا، فرمایا طالب علم کے لیے خوشخبری ہو. آپ نے فرمایا اگر تو اس دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ 3 بڑی بیماری سے تمہاری حفاظت کریں گے، برس کی بیماری، اندھے پن کی بیماری، اور جس میں لقوا مارا جاتا ہے. فرمایا 3 بڑی بیماری سے حفاظت کرے. اب دنیا کی خبریں کچھ بھی کہہ لو کہ ارے اتنی سی چھوٹی سی دعا میں اتنا سب ہوتا کیا. تو مسجد والے اعمال ہی سے یقین درست ہونا کہ دنیا کی خبروں سے کچھ نہیں ہوتا. حضور جو خبر لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہمارا اس میں عمل کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حضور کی باتوں پر ایمان ہے، لیکن عملی طور پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہہ رہے نہیں یار وہ برابر ہے، وہاں جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو حضور نے ان کو دعا سکھائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا فجر بعد 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ 3 بڑی بیماریوں سے تمہاری حفاظت کرے. شریعت کا عقل کا شریعت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. معراج کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلدی واپس آئے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ جس بستر سے آپ اٹھے اس بستر کی گرماہٹ ختم نہیں ہوئی، ام ہانی کے گھر سے آپ نکلے اس گھر کی کڑی تک بج رہی ہے، اور آپ واپس آ کر سب سے پہلے یہ جو بات ہے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حضور کی بات کو سب سے زیادہ نعوذ باللہ جھٹلانے والا. ابو جہل سے کہا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حضور نے کہا ہے. کہا حضور نے کہا ہے. تو فرمایا تب تو یہ بات سچ ہے، حق ہے. ورنہ ایک قوم بڑی اسلام سے اس لیے نکل گئی، وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی. حالانکہ قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور براق کی سواری، جنت، جہنم، پل صراط، آخرت، ساری چیزیں دیکھ کر آئے آپ، اور آنے کے بعد میں ساری چیزیں بتائیں. اور ایک حدیث مسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنا، چمڑے کے موزے. بعض لوگ کہنے لگے یار یہ تو گندا نیچے سے ہو رہا ہے تو نیچے سے صاف کرو، عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ نیچے سے صاف کرو، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں اوپر سے مسح کیا جائے گا. وضو کرنے کے بعد میں جب موزے پہنے اوپر سے مسح کیا جائے گا. 70 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اسلامی سے نکل گئے. کیوں؟ حضور کی بات میں کیوں آپ کو یقین نہیں، کیوں اعتماد نہیں؟ کیونکہ حضور کی بات کا تذکرہ ہی نہیں. اس لیے حضور کے زمانے میں صحابہ، بڑے صحابہ کہتے ہیں تعال بنا نؤمن ساعتن، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن. کہتے آؤ اللہ کے گھر میں، آئے بیٹھے ایمان کا مذاکرہ کرے، دین کا مذاکرہ کرے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے آؤ مسجد میں. عمل بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد میں مسجد میں آئے، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملایا، اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا، اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ علمنی عن الایمان، علمنی عن الاسلام، علمنی عن الاحسان. اور پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے قیامت کب آئیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ رسول اللہ نہیں جانتا ہوں، سوال بھی خود ہی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی دیتے، کیسے جانوں گا. تو جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے علم کے سیکھنے کا سنت طریقہ بتلایا کہ علم علماء کی صحبت سے سیکھا جائے. تو آپ نے بتلایا کہ عمر یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے، ورنہ علم پر علماء کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے. ہم علماء سے مسائل پوچھتے نہیں، آتے نہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ہمارا باطل نے ہر چیز میں ہم کو رواج پر ڈال دی، ہر چیز میں ہم کو رواج پر ڈال دیا. جیسے بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ بنا لیا، ہم نے مسجد بنا دی اور ہم نے دیگر خیر کے کام کر لیے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی. جیسے مدرسہ بن گیا، مسجد بن گئی، تو سمجھتے ہیں ہم نے نماز بھی پڑھ لی. حالانکہ مدرسہ بنا دینا، مسجد بنا دینا، یہ نماز کا کبھی بدل نہیں ہو سکتا. نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، نماز تو پڑھنا پڑے گی چاہے آپ کچھ بھی بنا دیں. تو اس کے لیے جیسے نماز میں 2 سجدے ملا کر ایک سجدہ ہے، ایسے دونوں تعلیم ملا کر ایک تعلیم. ایسے ہی مشورہ بھی مسجد کا عمل ہے، تو مشورہ نماز کی ترتیب پر ہے. تو فرمایا نماز میں وہی لقمہ دے سکتا ہے جو نماز میں ہے، جو نماز میں نہیں اس کے لقمے کا کوئی اعتبار نہیں، جو مشورے میں نہیں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کتنے بھی فون کرے، کتنی بھی باتیں کرے. اس لیے اپنے ہر عمل کو سنت طریقے پر لانے کی نیت. اس میں بنیادی عمل یہ ہے کہ دعوت کے جتنے بھی اعمال حضور کے زمانے میں تھے وہ سارے اعمال مسجد سے ہوتے تھے، اور صحابہ کو اس کا یقین تھا، اس لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صحابہ مسجد میں دیتے تھے. آپ دیکھو ملکوں کی کارگزاری ہے. ملیشیا والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہاری اتنی جماعتیں کیسے نکلی؟ انہوں نے فرمایا ہماری ہر سال 10,000 جماعتیں 4 مہینے کی نکلتی. تو ان کو پوچھا اتنا کیسے نکلی؟ تو فرمایا کہ ہم نے مسجد کی آبادی کے عمل کو اتنے مضبوطی سے پکڑا ہے، فرمایا اس عمل کی برکت سے ہمارے یہاں سے جماعتیں زیادہ نکلتی. مورتانیہ میں مسجد کی آبادی کا ہم نے عمل کیا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا، اہل علم علم کو جاننے والے، تو ان کے سامنے عمل کیا تو وہ اتنے خوش ہوئے. فرمایا کہ علم کے سیکھنے کا جو صحیح طریقہ اور سنت طریقہ حضور کے زمانے میں تھا، ہم نے آنکھوں سے عملی طور پر آج تمہارے ذریعے سے دیکھا. ہم عمل کرتے رہے. ایک ایک وقت میں 60 لوگ، 70 لوگ، 100 لوگ، 150 لوگ مسجد میں آتے تھے. آپ ایمان والے سے مسجد کے لیے 5 منٹ 10 منٹ کا اگر وقت مانگے، وہ مسجد میں ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے 3 دن جانا، چلے میں جانا، 4 مہینے میں جانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن مسجد میں آنا کسی کے لیے مشکل نہیں. اس لیے ہم نیت کریں کہ اپنا وقت ہم مسجد کو دیں گے انشاءاللہ. ان کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ اپنا وقت مسجد کو دیں گے. اور دوسری فکر اور یہ کوشش ہو، جیسے دین کے پھیلنے کے 2 بازو ہے، جیسے پرندے کے 2 بازو ہے، ایسے ہجرت اور نصرت. دین صرف ہجرت ہو جائے اور نصرت نہ ہو تو دین زندہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کہتے ہیں اصل نصرت دین کے پھیلانے کے لیے یہ ہے کہ مہاجرین کا پورا ساتھ دیا جائے، کہ جماعت آئی ہے تو پورا ساتھ. اب جتنا آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا اتنا خیر وجود میں آئے گا. یہ نہیں کہ چلو آپ جماعت تو آ گئی، ہم اپنے حلقے میں ساتھ دیں گے، ہم وہاں کوشش کریں گے، ہم وہاں فکر کریں گے، ہم وہاں تیاری کریں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک درخواست ہماری یہ ہے کہ اللہ جس کو ہمت دے، توفیق دے. بات تو سب کے سامنے آئی ہے کہ جماعت کے ساتھ میں ہم رہے، مشورے سے جن کو بھی طے کرے وہ رہے، اور پھر خوب ملاقات کرے تاکہ جانے کے بعد جماعت خاطر خواہ کام ہو. جیسے الحمدللہ اس وقت میں 46 جماعتیں دوسرے سال کی ملکوں میں کام کر رہی ہیں. ان میں سے کچھ جماعتیں واپس آ چکی. مہاراشٹر سے 12 جماعتیں دوسرے سال کی بن کے آئی ہے. کچھ اضلاع سے تو ایک جماعت مکمل بنی، اب وہ دوسرے جماعتوں کے بنانے کی تشکیل دے. 18 علماء کرام دوسرے سال کے لیے نکلے، اور پہلے سال کے تو کئی علماء ہیں جو پہلے سال کے لیے نکل رہے. تو ایک تو ہمارے علماء کا خروج بڑھے. جب علماء نکلیں گے، چلیں گے، پھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر وقت کی ضرورتیں کھولیں گے. اللہ ان کو سمجھائیں گے اس وقت میں امت کی کیا ضرورت ہے. اور اس وقت میں امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اہل علم اپنا وقت مسجد کو دے، اور مشورے میں بیٹھنے والے لوگوں میں دعوت چلائے کہ ہمارے امام صاحب عصر سے لے کے مغرب کا وقت مسجد میں دیتے ہیں، آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے آپ امام صاحب سے جا کر پوچھو. جیسے حضور کے زمانے میں علم کے سیکھنے کا عام ماحول تھا، یہ ماحول ہمارے یہاں بھی عام ہے. تو اس کے لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم جماعت کا پورا ساتھ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو کوئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.